أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے وہن کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی۔ حب الدنیا قرائط الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت۔ آج ہماری امت کی بدحالی کا سبب ان کے دلوں میں بسا خوف و ہراس ہے۔ آج امت ڈر اور خوف میں اتنا مبتلا ہو چکی ہے کہ وہ اپنی شناخت، اپنی پہچان کو کھونے کے قریب ہے۔ وہ اپنی اسلامی تہذیب اور تمدن کو کھو رہی ہے۔ دور حاضر میں وہ کسی بھی طرح، کسی بھی سمجھوتے کے ساتھ جینے کو تیار ہے، چاہے وہ پھر سمجھوتا اس کے دین اور ایمان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ حال ہی کے دنوں میں ہم نے ایسے کئی واقعات دیکھے جو یقین کرنے جیسے نہیں تھے بلکہ ناقابل برداشت بھی تھے۔ جب کوئی شخص عارضی زندگی اور اس کی فانی ہونے والی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اسے ہی اصل سمجھنے لگتا ہے، تو دھیرے دھیرے موت اور اس کی حقیقت کو ناپسند کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے۔ مخلوق کا غلام مخلوق سے ڈرتا ہے اور خالق کا غلام خالق سے محبت کرتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ اور جب تک ہم اس طرز پر نہیں آئیں گے تب تک ہمارے دلوں سے وہن نہیں نکلے گا۔ وہن کو نکال پھینک، خالق سے محبت کرنا اور موت سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا، ایسا شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ اسی وہن کو نکال اپنے خالق اور مالک کا فرما بردار بن کر اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان تک ہمیں پہنچایا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ہم تقوی سے کیا سمجھتے ہیں؟ رمضان میں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، زکوٰۃ صدقہ خیرات ادا کرنے کا نام تقوی ہے۔ اگر ہم صرف ایسا سمجھتے ہیں تو ہمیں اسے درست کرنے کی، ہمیں اسے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا اور ہر منع کی گئی چیزوں سے بچنا ہی تقوی ہے۔ رمضان میں جو عمل اللہ نے ہم پر لازم کیے اور جن جن چیزوں سے بچنے کو کہا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کے ذریعے سے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تقوی صرف کچھ عبادتوں میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے، پھر وہ ہماری ذاتی معاملات ہو، سماجی، سیاسی، معاشی، انصافی، میراثی، ہر معاملوں میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ ہم سے کیا نہیں چاہتا، اس کی ایک فکر اور اس پر عمل ہی تقوی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو عمل، وہ عمل اللہ کے مرضی کے مطابق ہو، وہی تقوی ہے۔ رمضان میں اللہ چاہتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم متقی بن جائیں، اس لیے بہت سارے عمل اس ماہ میں ہمیں کرنے کو دیے۔ اگر ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو اسے سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک ذاتی زندگی سے متعلق اور ایک سماجی زندگی سے متعلق۔ ذاتی زندگی سے متعلق ایسی تبدیلیاں ہمیں ہماری زندگی میں لانا ہے جس سے مراد اخلاص، یقین اور اخلاق کو پیدا کرنا اور اسے مضبوط کرنا۔ دوسرا، سماجی زندگی سے مراد، سماجی زندگی میں تبدیلی لانے سے مراد ہمارے اندر سماج کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو، سماج میں رہنے والے ہر ایک شخص کو زندگی کی بہتر سہولتیں حاصل ہو، اس کو انصاف اور حقوق اور برابری کے موقع ملے، امن اور سکون
اور باعزت باوقار زندگی حاصل ہو، یہ ہے تقوی سے مراد۔ ان میدانوں میں اللہ کے حکموں کے ساتھ کھڑا ہونا در حقیقت تقوی ہے۔ ہمیں اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فقط و سلام، آپ کے دعاؤں کا منتظر۔